السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی آزمائش کا سب سے مشکل مرحلہ دراصل اس کے اختتام سے پہلے آتا ہے۔ زندگی میں جب مسلسل مسائل، رکاوٹیں اور دل کی تھکن بڑھنے لگتی ہے تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب سکون نصیب نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزمائش ہمیشہ تب شدت اختیار کرتی ہے جب اس کے بعد آسانی آنے والی ہو۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آزمائش کمزوری کی علامت نہیں بلکہ مضبوطی کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو گرانے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے آزماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ وعدہ ہے، یہ تسلی ہے، یہ یقین ہے۔ اگر آزمائش آئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ میں اسے برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اکثر اللہ ہمیں انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ کبھی تعلقات، کبھی عزت، کبھی اولاد، کبھی مال تو کبھی خواب۔ اور انہی آزمائشوں کے دوران انسان کا دل ٹوٹتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے۔ دل ٹوٹتا ہے تو مخلوق سے اور جڑتا ہے تو خالق سے۔ جانتے ہو، جب انسان مسلسل آزمائشوں سے گزرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کی باتیں، طنز اور رویے اس پر اثر ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے فرمایا ساتھ، یعنی آسانی کہیں دور نہیں، اسی آزمائش کے اندر چھپی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری کس بات کی ہے؟ یہ خوشخبری ہے قرب الہی کی، اجر کی، سکون کی اور ایسے مقام کی جہاں دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ اگر اللہ سزا دینا چاہتا تو مہلت نہ دیتا، موقع نہ دیتا، توبہ کی توفیق نہ دیتا۔ لیکن جب بندہ آزمائش میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دروازہ ابھی کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجر کی عظمت آزمائش کی شدت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش محبت کی علامت ہے۔ اور یاد رکھو، جب انسان اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی ہونا سیکھ لیتا ہے تو بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہے، لیکن اصل رضا تب ہے جب دل بھی مطمئن ہو جائے۔ اور یاد رکھو، وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں،
لیکن سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے لے کر آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی محرومی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی عطا کر کے آزماتا ہے۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ ہمیں کیا ملا اور کیا چھن گیا، اصل امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہوئے یا اللہ تعالیٰ سے ہم کتنے دور ہوئے۔ یاد رکھیے، دعا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی چیز کی سچی دعا پیدا ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ ہر شخص کو سچی دعا نصیب نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنی بے بسی کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جب وہ اپنی فریاد لے کر سجدے میں گرتا ہے، جب وہ خالی ہاتھ جا کر رب سے مانگتا ہے، تو اسی لمحہ اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آزمائشیں وقتی ہوتی ہے، لیکن جو سبق وہ سکھا جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے انسان کو بدل دیتے ہیں۔ 1000 مسئلوں کا ایک حل ہے اور وہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ کوشش کے بعد دل کا سکون اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ جب آپ واقعی اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو شکوہ کم ہو جاتا ہے، گلہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل کہتا ہے یا اللہ، جو تو نے کیا بہتر کیا، اور جو تو کرے گا بہتر کرے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کی کوئی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور شیطان آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یاد رکھیے، مایوسی ایمان کا راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کا حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ بس نا امید نہ ہو، صبر کو تھامے رکھیں، دعا کو جاری رکھیں، توکل کو مضبوط کریں اور یقین رکھیں۔ جب دل مضبوط ہونے لگے، جب شک کی جگہ یقین لینے لگے، جب بے چینی کی جگہ سکون آنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں میں بدلنے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا رب، جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ان کی دلوں کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کی دلی مرادیں اور تمنائیں اگر ان کے حق میں بہتر ہے تو انہیں جلد از جلد عطا فرما، اور اگر کسی چیز میں ان کے لیے بھلائی نہیں تو اس سے بہتر انہیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، حلال، پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے رب، جن کے نکاح میں رکاوٹ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں نیک، صالح، محبت کرنے والے اور سمجھنے والے شریک حیات عطا فرما۔ یا اللہ، جو اولاد کے منتظر ہے انہیں صالح، صحت مند اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما، جیسا کہ قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے میرے رب،
جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا فرما دے، انہیں بے نیازی اور آسانی عطا فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے میرے مولا، یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے میرے پیارے رب، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں اچھی صحت، اعلیٰ عزت اور لمبی عمر عطا فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا رب، ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔